بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ایک ایسا راز چھپا ہے جس سے آج بھی 80% لوگ بے خبر ہیں۔ کیا واقعی بیٹھ کر نماز پڑھنے سے گھر میں تنگ دستی آتی ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے یا محض ایک وہم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بوڑھے افراد یا نوجوان کسی مجبوری یا کمزوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں یہ 3 عظیم چیزیں نازل فرما دیتا ہے۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ ان کے گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نماز دین اسلام کا سب سے اہم رکن ہے جو بندے کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، لیکن بعض اوقات انسان بیماری، کمزوری یا کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس سے نماز کی فضیلت میں کمی آتی ہے؟ کیا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے وہی ثواب ملے گا جو کھڑے ہو کر پڑھنے میں ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا صرف بیماروں کے لیے ہے، جبکہ کچھ لوگ بغیر کسی شدید عذر کے بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے، صحابہ کرام اور فقہاء کا کیا موقف ہے، اور کس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے اور کب ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام سوالات کے جوابات تفصیل سے سمجھیں گے تاکہ کوئی بھی غلط فہمی باقی نہ رہے اور ہم اپنی نماز کو شریعت کے مطابق درست ادا کر سکیں۔ اگر آپ بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مسئلے سے متعلق مکمل رہنمائی چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کن صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل اور کن حالات میں کھڑے ہو کر ہی پڑھنی لازمی ہے، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کی عبادت شریعت کے مطابق ہو اور آپ اس بارے میں مکمل آگاہی حاصل کر سکیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو 80% لوگ نہیں جانتے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے وہ شاید کم ثواب پاتا ہے یا اس کی نماز کا درجہ کم ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بوڑھے حضرات یا نوجوان کسی بیماری، کسی کمزوری یا کسی جسمانی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، ان کے گھر پر اللہ تعالیٰ 3 عظیم نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ ان کے گھر سے فقر و تنگ دستی کو دور فرما دیتا ہے۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ ان کے گھر میں سکون اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور تیسری نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا کوئی کمزوری نہیں، بلکہ یہ تو اس بندے کا اخلاص اور قربانی کا نشان ہے جو بیماری میں بھی رب کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے۔ دین آسانی کا نام ہے۔ شریعت نے ایسی سہولت دی ہے کہ اگر کھڑا ہونا مشکل ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ لو، اگر بیٹھنا بھی مشکل ہو تو لیٹ کر نماز پڑھ لو، لیکن تم کو نماز چھوڑنا نہیں۔ بیٹھ کر پڑھنے والا بندہ اللہ کے نزدیک وہی درجہ رکھتا ہے جو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا رکھتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو اسے حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، بلکہ اس پر رحم کرو اور اس کے اخلاص کی قدر کرو، کیونکہ وہ اپنے حال میں اللہ کے قریب ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں نماز ادا کرنے کی توفیق دے، چاہے کھڑے ہو کر، چاہے بیٹھ کر، یا چاہے پہلو کے بل لیٹ کر، لیکن تعلق نماز سے کبھی نہ ٹوٹے۔ بیٹھ کر نماز ادا کرنا شریعت میں جائز ہے، لیکن یہ رعایت مخصوص حالات میں دی گئی ہے۔ جب کوئی شخص بیماری، کمزوری، بڑھاپے یا کسی ایسی تکلیف میں مبتلا ہو کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا دشوار ہو جائے تو ایسے مرد و خواتین کو اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ محترم ناظرین، بیٹھ کر نماز پڑھنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سناتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نور تھا، روشنی تھا،
طاقت کا سمندر تھا، لیکن جب وقت نے آپ کے جسمی اطہار پر بڑھاپے کا اثر ڈالنا شروع کیا، جب سفر اور جہاد اور دن رات کی عبادتوں نے آپ کے جسم پر بوجھ ڈالنا شروع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کمزور ہونے لگی۔ بیماری کی شدت نے آپ کو تھکایا، مگر دل کا شوق کم نہ ہوا۔ نماز کی محبت آنکھوں میں سمندر بن چکی تھی، اور جسم مبارک پر بخار چڑھا اور پاؤں میں کمزوری آئی۔ تو ایک دن ایسا بھی آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں نے دیکھا کہ نبی مہربان اب قیام کی حالت میں زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے تھے، تو آپ بیٹھ گئے۔ آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ جو آپ کے ساتھ ہر غزوہ میں ساتھ تھے، وہ جو آپ کو ہر حالت میں دیکھا کرتے تھے، آپ کو کمزوری کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھاتے دیکھا تو دل کانپ گیا، لیکن آپ نے کوئی شکایت نہ کی، کوئی افسوس نہ کیا، بلکہ نماز کی لذت میں گم ہو گئے۔ آپ بیٹھے ہوئے تلاوت کرتے، اور جب کچھ آیات باقی رہتی تو کھڑے ہو جاتے اور وہ آیت کھڑے ہو کر پڑھتے، پھر رکوع کرتے، سجدہ کرتے۔ اسی طرح بیماری کی حالت میں بھی اللہ کے سامنے قیام، رکوع اور سجدہ پوری حضوری سے ادا کرتے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سمجھ آ گئی کہ شریعت میں آسانی ہے، مگر عبادت میں اخلاص ہو تو وہی قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر عمر میں اکثر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ قیام فرماتے تو بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے، اور جب کچھ حصہ باقی رہ جاتا تو کھڑے ہو جاتے اور وہ کھڑے ہو کر تلاوت فرماتے، پھر رکوع میں جاتے اور سجدے کرتے۔ گویا جسم کمزور ہو چکا تھا، مگر دل کی طاقت بڑھ چکی تھی، اور محبت کی شدت ہر کمزوری کو چھپا رہی تھی۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو اس قدر مشقت کی کیا ضرورت ہے، جبکہ اللہ نے آپ کے پچھلے اور اگلے گناہ سب معاف فرما دیے؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے آسمان و زمین کو ہلا دیا۔ ایک طرف جسم کمزور ہے، دوسری طرف آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور زبان پر شکر ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ہر صحابی کے دل میں بیٹھ کر نماز کی عظمت جاگ اٹھی۔ سب نے سمجھ لیا کہ جو بندہ بھی کسی مجبوری، کسی کمزوری، کسی بیماری یا کسی بڑھاپے کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے، تو بیٹھ کر نماز پڑھنا اس کے لیے نہ صرف جائز ہے، بلکہ یہ ایک نعمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ بندے کے اخلاص کی آزمائش ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے، ان کو بواسیر کی بیماری ہو گئی تھی اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہ تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہدایت عمر بھر یاد رکھی، اور جب تک رہے اپنی حالت کے مطابق نماز پڑھتے رہے، کبھی بیٹھ کر کبھی لیٹ کر، لیکن نماز نہ چھوڑی۔ اور ان کی یہ ثابت قدمی اس بات کا نشان بن گئی کہ اسلام میں عبادت کا دار و مدار نیت، اخلاص اور سہولت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو کھڑا ہو سکتا ہے وہ فرض ہے کہ وہ کھڑا ہو کر پڑھے، اور جو نہیں کر سکتا وہ بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کے جھکنے کی شدت سے زیادہ اس کے دل کی حضوری پسند ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو کسی بھی بندے کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کوئی شرم یا کمی نہیں، بلکہ یہ سنت نبوی ہے، یہ تعلیم ہے، یہ رحمت ہے، یہ سہولت ہے جو ایک بندے کو اس کے حال کے مطابق عطا کی گئی ہے۔ اگر ہم اپنی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں تو ہم رحمت کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر ہم بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی طرف جھکنے سے باز نہیں آتے۔ یہی جھکاؤ، یہی عاجزی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ شخص جو شدید بیمار میں بھی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک اسی درجے کا ہوتا ہے جیسا کہ کھڑے ہو کر پڑھنے والا۔
بلکہ بعض اوقات میں اس کا اخلاص اسے اللہ کے ہاں بلند مقام پر لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفل نمازوں کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص بیٹھ کر نفل پڑھے تو اسے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے نصف اجر کے برابر اجر ملتا ہے۔ یہ بات بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ فرض نماز میں اگر کوئی عذر ہو تو بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، اور نفل میں بغیر عذر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھا جائے، اور اگر تکلیف ہو تو سہولت اختیار کی جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات سفر میں بیٹھ کر نفل پڑھا کرتے تھے، اور وہ اپنی سواری پر جس سمت بھی ہوتی اسی طرف نماز ادا فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا کوئی کمی نہیں بلکہ ضرورت کے وقت شریعت کی طرف سے بھی دی گئی آسانی ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے ایسی عبادت کو پسند کرتا ہے جو مسلسل ہو، اگرچہ تھوڑی ہو۔ تو جو بندہ بیماری کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ دراصل مسلسل اللہ سے جڑا رہتا ہے، اس کے جھکنے میں وہی نور ہوتا ہے جو کسی سجدہ گزار کے ماتھے میں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دلوں کو یہ یقین دینا ہے کہ نماز کبھی نہ چھوڑیں، چاہے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا لیٹ کر۔ اللہ ہمارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے اور اخلاص پر ہمیں وہ مقام دیتا ہے جو ظاہری صورت سے کہیں بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہر حال میں نماز سے جڑے رہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کسی بھی مجبوری میں بیٹھ کر نماز ادا کرنے کو اپنا عیب نہ سمجھیں، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی رحمت جانیں اور اسے محبت سے ادا کریں۔ اگر مکمل طور پر کھڑا ہونا ممکن نہ ہو تو پوری نماز بیٹھ کر پڑھنا درست ہے، اور اگر کچھ دیر کھڑے ہونے کی طاقت ہو تو جتنا ممکن ہو کھڑے ہو کر نماز ادا کرے، پھر بیٹھ جائے۔ نفلی نماز کی ادائیگی بیٹھ کر بھی کی جا سکتی ہے، چاہے انسان تندرست ہو، مگر کھڑے ہو کر پڑھنے کا اجر زیادہ ہے اور بیٹھ کر پڑھنے میں اس کا آدھا ثواب ملتا ہے۔ اگر کھڑے ہونے سے جسم میں شدید درد ہو یا دقت ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر زمین میں بیٹھنا ممکن ہو تو آلتی پالتی مار کر بیٹھیں اور رکوع سجدے حسب معمول کریں۔ اگر سجدہ کرنے سے قاصر ہوں تو رکوع اور سجدے کی جگہ اشارے سے ادا کریں، اور سجدے کا اشارہ رکوع سے زیادہ جھک کر کیا جائے۔ اگر زمین پر بیٹھنا بھی مشکل ہو تو کرسی پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، مگر سجدے کے وقت سر کو جھکانے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ نماز کی شکل برقرار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر نہ ہو سکے تو بیٹھ کر، اگر یہ بھی ناممکن ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا اسلام میں ایک آسانی کے طور پر دیا گیا ہے، مگر یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی مجبور ہوں۔ بغیر کسی شرعی عذر کے فرض نماز کو بیٹھ کر ادا کرنا درست نہیں، البتہ نفل نماز کے معاملے میں گنجائش زیادہ ہے، اور تندرست انسان بھی اسے بیٹھ کر ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پانچوں نمازیں وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحت و عافیت سے نوازے تاکہ ہم عبادت کو مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ انجام دے سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔